فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں رفعت وسیم۔ کاشانۂ بصیرت پہ ہم جو کتاب مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد دوم، سورہ آل عمران۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ سابقہ آیات میں فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، بحر الانوار 92 صفحہ نمبر 78، اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 213، تفسیر البرہان صفحہ نمبر 271، مستدرک الوسائل 27 صفحہ نمبر 115۔ فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے صفحہ نمبر 24۔ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جبکہ راسخون فی العلم یہ دعا کرتے ہیں، مالک تو نے علم دے کر ہمارے دلوں کو کجی سے بچایا اور ہدایت کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اب اس ہدایت کو برقرار رکھنا۔ راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کا محتاج ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے اس کی رحمت سے محروم ہو گیا تو پھر اسے تباہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہدایت پر قائم رہنے کے بعد انسان رحمت الہی کے لیے اہل بن جاتا ہے۔ اہل بننے کے بعد رحمت کی درخواست کرتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد مومن خوف و رجا، بیم و امید کے درمیان ہوتا ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اکثر من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ولا تأمن الزیغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اکثر کہا کرو اور کجی آنے کے بارے میں بے فکر مت رہو۔ اہم نکات۔ انسان ہر آن اور ہر لحظہ ہدایت اور رحمت کا محتاج ہے، لہذا اسے ہمیشہ درگاہ خداوندی میں دستے دعا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان کسی بھی لمحے ہادی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، فکری کجروی ہدایت اور رحمت اور فکری تکامل کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ ہمارے پروردگار بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
تفسیر آیات نمبر 1 ربنا انک جامع الناس، علم میں رسوخ کا نتیجہ ایمان کامل اور پختہ یقین ہوتا ہے۔ راسخون فی العلم اللہ سے، اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں وہ 391 سورہ زمر آیت نمبر 9 اور نمبر 2 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ نمبر 164۔ پیج نمبر 25 راسخون فی العلم اللہ سے طلب ہدایت اور طلب رحمت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ نمبر 2 ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس ایمان کامل اور یقین محکم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دن کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کی طرف سے وعدہ خلافی ناممکن ہے، لہذا اس روز کے آنے کے بارے میں ان کے لیے شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اہم نکات نمبر 1 راسخون فی العلم ہی یقین محکم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 انسان کو اپنے گناہوں اور زیادتیوں کا خوف لاحق رہنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کی اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ تفسیر آیات جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور متشابہات کے بہانے کفر پر مصر رہتے ہیں اور اپنی دنیاوی مال و منال اور اولاد پر ناز کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے کافروں کو ان کا مال اور اولاد اللہ سے بے نیاز نہیں کرے گا، ان سے تمام انسانی قدر و قیمت اور وقار سلب ہو جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بن کر قابل نفرت اور ذلیل ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ ایسا نہیں کہ جہنم میں خود جل جائیں گے بلکہ وہ دوسرے اہل جہنم کو جلانے کے لیے ایندھن بھی بنیں گے۔ اہم نکات نمبر 1 دنیاوی دولت اور اولاد پر بھروسہ کرنے والے قیامت کے دن انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تشریحی کلمات دابہ یعنی عادت، رسم۔ تفسیر آیات ان کفار کی فکری و عملی روش فرعونیوں کی طرح ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے جرائم کے انجام کو پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے از خود نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفت میں لیا، یہ خود ان کا عمل تھا جس نے ان کو مبتلا کیا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، عذاب کی سختی کی وجہ خود ان کی برائی ہے جو ان کی جان نہیں چھوڑے گی، نہ وہ اس سے فرار کر سکیں گے۔ اہم نکات فرعون صفت لوگوں کا انجام فرعون جیسا ہوگا۔ كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، اے رسول جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ شان نزول، یہ آیت جنگ بدر میں قریش کی شکست فاش کے بعد نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بازار قینقاع قوف یہ نون قوف الف عین قینقاع میں جمع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، نیز انہیں تنبیہ کی کہ کہیں ان کا حشر بھی وہی نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 27 جو قریش کا ہوا، یہودیوں نے کہا ہم قریش کی طرح فنون حرب سے نابلد نہیں ہیں،
ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہوئی تو آپ ہماری طاقت دیکھ لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ایک صریح پیش گوئی ہے کہ آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں کفار مغلوب ہو جائیں گے اور فتح اور نصرت مسلمانوں کی ہوگی۔ اہم نکات ہے حق کے منکرین کا انجام شکست خواری ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن ہم باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ تشریحی کلمات فئۃ فا یا حمزہ فی، اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کے افراد باہمی تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ یؤید، حمزہ یا دال، تائید کرنا، تقویت دینا۔ تفسیر آیات سن 2 ہجری میں واقع ہونے والی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جہاں جنگی ساز و سامان اور مقدار وغیرہ کے لحاظ سے مومنین اور کفار میں نمایاں فرق کے باوجود مومنین کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی، جو ایک معجزہ تھا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس جنگ میں دشمن کے 1000 جنگجو کے مقابلے میں 77 مہاجرین اور 236 انصار پر مشتمل مسلمانوں کے صرف 313 سپاہی تھے۔ 100 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور تلواروں کی مقدار صفحہ نمبر 28، تلواروں کی مقدار بھی 8 سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود دشمن کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے صرف 22 افراد شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی اسیر ہو گئے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ مسئلہ مورد بحث ہے کہ کس نے کس کو دگنا دیکھا۔ یہ کیا کفار نے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا یعنی 2000 دیکھا، یا یہ کہ خود مسلمانوں کی حقیقی تعداد 313 کو دگنا یعنی 666، یا کفار نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھا۔ پہلا اور تیسرا نظریہ خلاف ظاہر ہے۔ احتمال کبھی یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو ان کی حقیقی تعداد سے دگنا دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور اسلام کی سچائی پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ کی چاہت اور مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے۔ اس کی تائید کے لیے اہلیت اور لیاقت شرط ہے، جیسا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اس کی رحمت کے لیے اہل ہونا شرط ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، جنگ بدر میں ایک درس، ایک سبق، ایک عبرت ہے صاحبان نظر کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بصیرت کی نظر رکھتے ہیں۔ وہ دیکھ سکیں گے کہ طاقت کا توازن کس چیز میں ہے، سامان حرب میں یا استقامت در حرب میں۔ اہم نکات نمبر 1، حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ رہا ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، طاقت کا توازن تعداد سے نہیں استعداد سے قائم ہوتا ہے۔ نمبر 3، تاریخی حقائق صاحب بصیرت انسان کے لیے درس عبرت ہوتے ہیں، لعبرۃ لأولی الابصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔
لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ تشریحی کلمات: القناطیر، قاف نون طورا، قنطار کی جمع ہے، قنطار کی جمع ہے، کثیر مال، مقنطرہ ذخیر شدہ مال، کثیر۔ المسومتی، سین واو میم، نشان زدہ، عمدگی کی علامت کے طور پر عرب اپنے گھوڑے کی نشانی لگاتے تھے۔ متاع، میم تے عین، سامان، زیست۔ تفسیر آیات: یہاں دنیاوی زندگی کے اسباب اور وسائل کی مذمت نہیں ہو رہی بلکہ ان سے عشق اور محبت کی مذمت ہو رہی ہے۔ بالفاظ دیگر متاع زندگی اور سامان حیات کے بارے میں موقف درست کرنے اور ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی بات ہے۔ دنیاوی زندگی کے مال اور متاع کو اصلی مقصد قرار دے کر اگر اس سے محبت کی جائے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق قابل مذمت ہے، لیکن اگر مال اور متاع کو ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا جائے تو اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں بلکہ قرآن نے اسے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہے: قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے کس نے حرام کیا، اور پاک رزق کو۔ مال و متاع دنیا کی مثال کشتی اور پانی سے دی جاتی ہے کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے تو یہ کشتی کو دریا پار لے جانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کے مال و متاع کو وسیلہ بنایا جائے تو بہترین ذریعہ وہ سعادت ہے، اور اگر مال اور دولت کو مقصد بنا لیا جائے تو یہ مال انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر مال و دولت پر انسان مسلط رہا تو یہ انسان کے ماتحت ہو کر ذریعہ سعادت بنے گا، اور یہی مال اگر انسان پر مسلط ہو گیا تو زر کا غلام بن کر ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ روحانی مقاصد کا حصول مادی وسائل کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اسلام کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرے گا جو فطرت کے منافی ہو۔ نمبر 1، من النساء، ان خواہشات پر پرستی میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر خواہشات کو لگام نہ دی جائے تو عورت سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ حدیث میں ہے: ما ترک بعد فتنۃ الضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک آزمائش نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 3030۔ صفحہ نمبر 29 پہ جو حوالہ جات استعمال کیے گئے ہیں: سورہ اعراف آیت نمبر 32، مستدرک الوسائل جلد 14 آیت نمبر 302۔ صفحہ نمبر 30۔ لیکن قانون اور شرافت کے دائرے میں رہ کر اس خواہش کو پورا کرنا قابل مذمت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے: ما احب من دنیاکم الانساء والطیب، میں تمہاری اس دنیا سے صرف عورتوں اور خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ نمبر 2، والبنین، لڑکے اگر صرف دنیاوی فخر و مباحات کے لیے ہوں تو وہ مذمت، لیکن اگر یہی اولاد اگر صالح ہو تو فضیلت۔ حدیث میں آیا ہے: الولد الصالح ریحانۃ من اللہ، نیک اولاد اللہ کی طرف سے گلدستہ ہے۔ نمبر 3، والقناطیر المقنطرۃ، اس مال کی مذمت ہے جس میں خود مال مقصد ہوتا ہے اور اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس حب مال کی وجہ سے ملک کا سرمایہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق قناطیر یعنی کثیر مال اس وقت مذموم ہو جب یہ مقنطرتاً ذخیرہ کی شکل میں آ جائے اور ضرورت مندوں کو اس سے کوئی استفادہ نہ ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے معنی ہے، جس میں فرمایا جاتا ہے: والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب، اور جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔
آگے دولت سمیٹنے والوں کے ذرائع کا ذکر ہے۔ وہ سونا چاندی، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی ہے۔ یہی سونا چاندی رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے، عمدہ گھوڑے جہاد کے لیے، مویشی اور کھیتی باڑی اپنی معیشت کے لیے ہو تو ان میں کوئی مذمت نہیں بلکہ فضیلت ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیاوی نعمات سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں بلکہ انہیں اصلی مقصد قرار دینا ممنوع ہے۔ نمبر 2، دنیاوی مال اور متاع کو نجات آخرت کا ذریعہ بنانے کی واحد صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر متقین کے اوصاف پیدا کرے۔ نمبر 3، عمل کی درستی عقیدے و نظریے کی درستی پر موقوف ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں؟ ان کے لیے صفحہ نمبر 31، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قل اُنَبِّئُکُم، کہہ دیجئے میں تمہیں دنیاوی مال و متاع سے بہتر چیز کی نشاندہی کروں، وہ کس قدر بہتر ہے یہ خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر عاقل عارضی مال و متاع، عیش و آرام پر ابدی و دائمی نجات اور آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے وہ بہتر چیزیں میسر آئیں گی۔ تقوی وقایہ سے ہے یعنی بچاؤ۔ جو لوگ اس سے بہتر چیز کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں ان کو اللہ کے پاس بہتر چیز ملے گی۔ نمبر 3، جنات تجری، ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن میں وہ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، ایک ابدی زندگی ملے گی۔ خیر کا اندازہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نعمت ہوگی وہ ابدی ہوگی۔ نمبر 4، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں۔ شوہر کے لیے رفیق حیات کی پاکیزگی بہت اہم ہوتی ہے، جس کی نگاہ صرف اور صرف اپنے شوہر پر مرکوز ہو اور کسی چیز کا شائبہ تک نہ ہو۔ نمبر 5، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس ابدی زندگی میں باقی نعمتوں کے علاوہ ایک ناقابل وصف و بیان نعمت ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے جو تمام قابل تصور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں جنت کی نعمتوں کا شمار کرنے کے بعد فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اہم نکات: اللہ کی خوشنودی سب نعمتوں سے بڑی ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ صفحہ نمبر 31 پر جو حوالہ جات استعمال کیے گئے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ صفحہ نمبر 32، تفسیر آیات۔ اس آیت میں اہل تقوی کا ذکر ہے جو یہ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت میں رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیات۔ یہاں اہل تقوی کے 6 خصائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان سے ایمان کی علامت جو طلب مغفرت ظاہر ہوتی ہے، آمنا فاغفر لنا۔ نمبر 2، صبر یعنی اطاعت پر صبر، ترک گناہ پر صبر اور مصیبت پر صبر۔ نمبر 3، سچائی، زبان کی سچائی کے علاوہ ظاہر کا باطن کے مطابق ہونا۔ نمبر 4، قنوت یعنی عبادت میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، انفاق یعنی فیاضی اور رائے خدا میں خرچ کرنا۔
نمبر 6 وقت سحر یعنی رات کے آخری حصے میں طلب مغفرت کرنا، یہ نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ نماز وتر کے قنوت میں استغفار کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص نماز الوتر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ حالت قیام میں پڑھے اور 1 سال تک اس پر صفحہ نمبر 32 پر جو حوالہ جات استعمال کیے گئے ہیں، سورہ احقاف آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 33، وہ اس 1 سال تک اس پر عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار سحر کے اوقات طلب مغفرت کرنے والوں میں فرمائے گا اور اس کے لیے مغفرت واجب ہو جائے گی۔ اہم نکات: ایمان باللہ باعث مغفرت ہے۔ نمبر 2 متقی کی سب سے پہلی نشانی صبر و استقامت ہے۔ الصابرین شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تشریحی کلمات: شہیدہ شین ہا دال شہادت، کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، وہ بات جو یقین کامل کے ساتھ کہی جائے، البتہ مشاہدہ شرط ہے، خواہ وہ عینی ہو یا قلبی۔ القسط قاف سین دین عدل و انصاف۔ تفسیر آیات: اس آیت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے جو نہایت قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی شہادت۔ اللہ کی وحدانیت پر سب سے پہلی شہادت خود اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قولاً و فعلاً اپنے عدل اور اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ قولاً اس آیت میں شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ عملی شہادت یہ ہے کہ اللہ کا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اور اس میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اللہ کی وحدانیت اور عدل پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات کا نظام بذات خود ایک عملی گواہ ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال کیے گئے ہیں: ثواب الاعمال صفحہ نمبر 171، المیزان جلد 3 صفحہ نمبر 119، صفحہ نمبر 34۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ یہاں اس امر کی ذات کی وضاحت ضروری ہے کہ کائنات کا نظام کس طرح اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ذرے سے لے کر نظام شمسی اور کہکشاؤں تک سارا نظام کائنات ایک ہی طرز کے نظام پر قائم ہے۔ چنانچہ ذرے یعنی کہ ایٹم کی ایک شے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور مختلف ذرات اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہی نظام شمسی نظام اور کہکشاؤں میں بھی کار فرما ہے۔ نظام کائنات کی وحدت اور ہم آہنگی ملاحظہ ہو کہ یہاں سب چیزیں اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ الیکٹران اپنے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں، سیارے گھومتے ہیں، سورج گھومتا ہے، چاند گھومتا ہے، ستارے گھومتے ہیں، کہکشائیں گھومتی ہیں۔ اس طرح مخلوق کی وحدت خالق کی وحدت پر دلالت کرتی ہے۔ اگر نظام دہندہ ایک نہ ہوتا تو کائناتی نظام اور انسانی وجود میں تصادم اور تضاد واقع ہوتا۔ اس کے تکوینی و تشریعی نظاموں میں ہم آہنگی ہوتی۔ نظام دہندہ مختلف ہوتے تو نظام بھی مختلف ہوتے۔ سچ فرمایا ہے خالق نے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ بعض اوقات اس نظام میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں مضمر حکمت اور عدالت ہماری فہم ادراک میں نہیں آتی اور شک پیدا ہوتا ہے، لیکن ایسے واقعات 2 صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو ان میں مضمر راز کا انکشاف نہیں ہوتا، اگر انکشاف نہ ہو تو اس صورت میں بھی عدل و انصاف کے راز کا علم نہ ہوتا۔ عدل و انصاف کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ لہذا صحیفہ کائنات اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود
بھی اس کائنات میں دخیل ہوتا تو ہر ایک اپنے لیے عدل و انصاف کرتا، لیکن دوسروں کی نسبت عدل سے کام نہ لیتا، جبکہ پوری کائنات پر عدل و انصاف حاکم ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنا، اس کے عدل و انصاف پر ایمان رکھنا اس آیت کی روح مطلب ہے دنیا، کیونکہ انسان جب تک آسودہ رہتا ہے خدا کو عادل اور منصف تصور کرتا ہے، مگر جب کسی امتحان سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ کی عدالت کا سوال اٹھاتا ہے۔ لہذا صحیح مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو عادل سمجھے اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیماً لِأَمْرِهِ وَرِضًا بِقَضَائِهِ کے طور پر قبول کرے۔ نمبر 2، ملائکہ کی شہادت۔ فرشتے اس نظام کائنات کے کارندے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل و انصاف کا براہ راست علم رکھتے ہیں اور حکم خدا سے کائنات کے بہت سے انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے محترم بندے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے پہلے بات بھی نہیں کرتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نمبر 3، صاحبان علم کی شہادت۔ صاحبان علم بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں عدل میں موجود رازہائے پناہ کو جانتے ہیں۔ صحیفہ آفاق و انس، صفحہ نمبر ہم 35 پہ ہیں، صفحہ نمبر بتانا بھول گئی میں، صفحہ نمبر 35 پڑھ رہے ہیں اب ہم یہ صاحبان علم کی شہادت سے، اور صفحہ نمبر 34 پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں بحر الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 339 سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ صفحہ نمبر 35 میں ہم ہیں صاحبان علم کی شہادت پر۔ صاحبان علم بھی اللہ کے نظام عدل کے موجود رازہائے پناہ کو جانتے ہیں اور صحیفہ آفاق و انفس کے صفحات کو بغور مطالعہ کرتے ہیں اور یہ کہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا۔ اس آیت سے اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بعد اہل علم ہی اس کائنات میں شہادت کے قابل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، قائمم بالقسط، وہ تدبیر کائنات، جزائے اعمال اور نظام علل و اسباب میں عادل ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ منکر و ملحد کا پودا اسی طرح پھلتا پھولتا ہے جس طرح مومن و متقی کا، اور گناہ کی سزا ایک اور نیکی کی جزا 10 گنا، نیز خود عدل و انصاف کا فہم و شعور ہمارے ذہنوں میں موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا معبود عدل و انصاف کا خالق اور مالک ہے۔ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساعد من عالم یتقی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادت العابد 70 سنہ، عالم کا اپنے بستر پر تکیہ لگا کر ایک گھڑی اپنے علم میں غور و فکر کرنا عابد کی 70 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، من قرأ آیت شہد اللہ عند منامہ خلق اللہ تعالی لہ 70,000 ملک یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، جو شخص آیت شہید اللہ کو سونے کے وقت پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جو اس شخص کے لیے قیامت تک استغفار کریں گے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال کیے گئے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27، سورہ آل عمران آیت نمبر 191، سورہ نجم آیت نمبر 39، جامع الاخبار صفحہ نمبر 37، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 12، بحر الانوار جلد 84 صفحہ نمبر 179، مجموع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 717۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر۔ اہم نکات ہیں، اللہ کی وحدانیت اور عدل کی شہادت قرآن میں قولاً و نظام کا کائنات میں عملاً موجود ہے۔ نمبر 2، مومن زندگی کے تمام امتحانات میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے عدل پر پورا ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل و انصاف کی گواہ نزدیک سے مشاہدہ کرنے والے فرشتوں کے بعد صاحبان علم ہی ہیں۔
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتیوں کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تشریحی کلمات: الدین، دال یہ نون اطاعت اور جزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بطور استعارہ شریعت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اصطلاح میں اللہ کے تعین کردہ دستور اور نظام حیات کو دین کہتے ہیں۔ الاسلام، سین لام میم، اسلام کے معنی امن و آشتی صلح میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے دین میں داخل ہونے سے امن اور سلامتی ملتی ہے۔ یہ کلمہ سر تسلیم خم کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفصیلی آیات: ان الدین عند اللہ الاسلام، خدائے واحد نے انسان کو ایک ہی نظام حیات اور طریقہ زندگی عنایت فرمایا اور انسانوں تک اس نظام حیات کو پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اصلی تقاضوں کے مطابق انسانوں کو اللہ کا عطا کردہ ضابطہ حیات پہنچایا۔ ان سب کا پیغام مشترک ہے اور وہ ہے اسلام، جو توحید اور نفی شرک کا مذہب ہے۔ توحید اور نفی شرک کا مذہب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس اسلام کی تعریف یوں فرماتے ہیں: میں اسلام کی ایسی تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے، صفحہ نمبر 37، مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنا یقین ہے۔ یقین تصدیق ہے اور تصدیق اعتراف ہے، جبکہ اعتراف فرض ہے اور ادائیگی ہے، فرض کی ادائیگی ہے اور فرض کی ادائیگی عمل کہلاتی ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی ہے۔ نفی شرک ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے رسول پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس نفی شرک کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا گیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولیکن کان حنیفاً مسلماً، اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ نمبر 2، وما اختلف، واضح رہے کہ اہل کتاب نے اس دین واحد میں اختلاف پیدا کیا۔ اس کی وجہ ان کی لا علمی نہیں تھی، بلکہ وہ جانتے تھے کہ دین میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جانتے ہوئے آپس میں ضد بازی اور ایک دوسرے سے زیادتی کی توجیہ کرنے کے لیے اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتال کرتے، نیز دین میں تصرف و تحریف کرتے اور اپنے ذاتی مفاد کو دین پر مقدم رکھتے تھے۔ نمبر 3، بغیم بینہم، ادیان عالم کے ماہرین جانتے ہیں کہ 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے مسیحی مذہب کے توحید پرستوں پر کفر و الحاد کا فتویٰ لگایا اور ان کی کتابوں کو آگ لگا دی۔ بعد میں جب تثلیث پر مبنی ان کے مذہب کی جڑیں مضبوط بنا دی گئیں تو 628 میں ایک قانون کے ذریعے ان توحید پرستوں کی نسل کشی کی گئی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس امت نے بھی آپس میں دست بے گریباں ہونے، تکفیر اور قتال اور کتب سوزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب تک یہ سلسلہ شدومت کے ساتھ جاری ہے۔ اہم نکات: انسانی نجات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی دین آتا رہا ہے جو اسلام ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب نے جاہ پرستی اور مفادات کی وجہ سے دین واحد میں اختلاف ڈالا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں: نہج البلاغہ، کلمات قصار 125 صفحہ نمبر، اور کلمات قصار 807، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67، تفسیر مراقی
یہ جلد 3 صفحہ نمبر 120 سورہ نحل آیت نمبر 123۔ فَإِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ آیت نجران کے اس وفد کے بارے میں ہے جو مسیحیت اور اسلام کے حوالے سے بحث و مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کے بارے میں حکم ہوا کہ وہ آپ سے بحث کریں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنا، یعنی میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ جس اللہ کو تم بھی خالق مانتے ہو ہم صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور اپنے خالق کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ بات بھی واضح فرما دی گئی کہ جو لوگ اللہ کے لیے تسلیم اور رضا کی منزل میں نہیں ہوتے وہ کلمہ حق نہیں سمجھتے، ان سے بحث و مباحثہ بے نتیجہ ہے۔ وجہ اپنی ذات کو وجہ چہرے کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا چونکہ اکثر حواس چہرے میں ہی شناخت بھی چہرے سے ہوتی ہے، چہرے میں ہے اور شناخت بھی چہرے سے ہوتی ہے۔ چہرہ تسلیم کرے تو پورا وجود تسلیم کی منزل پہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اہل کتاب اور ناخواندہ لوگ یعنی مشرکین دونوں کو صرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ ان دونوں کے نزدیک خالق ہے۔ اگر وہ کسی دلیل کو سمجھنے اور ماننے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے دعوت کو قبول کر لیں۔ نمبر 3، اسلم تم، کیا تم نے تسلیم کیا ہے تم اسلام